حضرات، عافیت اس دنیا جہاں کی زندگی میں اس کا کسی انسان کو میسر آ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ در حقیقت عافیت اصل میں ہر بلا، ہر تکلیف اور ہمہ قسم کے مصائب سے شفا کا نام ہے۔ اس ارض پاکستان اور اس پوری دنیا کے اندر لوگ بہت ساری تکالیف کے اندر مبتلا ہیں۔ آپ جس کے پاس جائیں، جس کے پاس بیٹھیں، جس سے گفتگو کریں، وہ انسان آگے سے اپنی ہی کہانیاں اور اپنا ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ بسا اوقات انسان پھر یوں محسوس کرتا ہے کہ میری تکلیف اس کی تکلیف سے بہت ہی ادنا اور بہت ہی چھوٹی ہے۔ اصل بیماری اور تکلیف کا جو شکار ہے وہ یہ انسان ہے۔ اگر انسان ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو تو وہ عافیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور عافیت اللہ جل وعلا کی بہت بڑی نعمت اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ عافیت یہ ہے کہ کسی انسان کو دلی سکون مل جائے، دلی آرام اس انسان کو مہیا ہو جائے، اس کی ٹینشنیں دور ہو جائیں، اس کی تنہائی دور ہو جائے، اس کے غم، اس کے آلام، اس کے مصائب دور ہو جائیں۔ اور یہ جو عافیت ہے یہ انسان اپنی طرف سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جس طرح زندگی اللہ جل شأنہ کی عطا کردہ ہوتی ہے، اسی طرح عافیت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی انسان کے لیے بہترین چیز ہوا کرتی ہے۔ اور یہ جو عافیت ہے اس کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کی ذات گرامی سے اس کو طلب کرے، اس کو مانگے، دعا کرے، التجا کرے اور اس کے پیچھے بھاگے، دوڑے اور کوشش کرے۔ اور یہ عافیت ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق مال و دولت کے ساتھ ہو یا پھر مادی سامان راحت کے ساتھ ہو، نہیں، بلکہ اس کا مکمل تر تعلق انسان کے ذہنی سکون کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ زندگی کے سامان راحت کے لیے۔ اور اسی لیے سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں یہ عافیت ایسی چیز ہے جس کو تم صبح اور شام ہر وقت اللہ سے طلب کرتے رہا کرو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اور امام زمخشری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی یہ دعا جس کا پہلا جملہ عافیت، عفو کے بارے میں ہے، اے اللہ میں تجھ سے درگزر کا سوال کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے، والعافیہ اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، مجھے کسی قسم کی بیماری کا پوری زندگی سامنا نہ کرنا پڑے، والمعافات معافات یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی درگزر کرے اور دوسرے بھی اس انسان سے عفو و درگزر والا معاملہ رکھیں، اور روز محشر کوئی کسی سے بدلہ اور قصاص طلب نہ کرے۔ امام احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دنا آدمی سے پوچھا گیا، سائل نے پوچھا بتائیے نعمت کیا ہے؟
کہنے لگے غنی اور مالدار ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے دیکھا کہ پھر اگر یہ جواب ہو تو اس زمین کی دھرتی پہ پھر فقیر کی کوئی زندگی ہی باقی نہیں رہتی۔ سائل نے مزید پوچھا، حضرت کچھ مزید بتائیے اس کے بارے میں، نعمت کیا ہے؟ فرمانے لگے کسی کو امن کا حصول اور امن حاصل ہو جانا۔ کہنے لگے میں نے خوف زدہ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی بھی کوئی زندگی نہیں ہے، اگرچہ وہ غنی اور مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر مزید میں نے ان سے طلب کیا، دریافت کیا، وہ گویا ہوئے تیسرے نمبر پر عافیت۔ میں نے بیمار کو دیکھا کہ اگر کوئی انسان بیمار اور تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو پھر اس انسان کی بھی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس کو آپ ایک دوسری مثال کے ساتھ عافیت کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں کہ دو دوست ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے محلات ہیں، اور وہاں کے رہنے والے بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ ان کے پاس ہر نعمت موجود ہے۔ ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگا، میرے دوست تو یہ تو مجھے بتا کہ جب رب مال و دولت کی تقسیم کر رہا تھا تو اس وقت ہم کہاں تھے؟ دوسرا دوست بڑا دانا تھا، بڑا عقل مند تھا، اللہ نے اس کو فہم و فراست سے نوازا ہوا تھا۔ کہنے لگا آ میں تجھ کو بتاتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ہو لیے اور ایک ہسپتال کے اندر پہنچے، اس کو وزٹ کروایا، ایک چکر لگوایا، اور اپنے دوست سے کہنے لگا بھائی تم مجھے یہ بتاؤ جب رب ان بیماریوں کو تقسیم کر رہا تھا تو اور میں اس وقت کہاں تھے؟ وہ انسان خاموش ہو گیا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا عافیت بہت بڑی چیز ہے، عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک وہ انسان جو صبح ہوتے ہی مسکرانا شروع کر دے، اپنے دن کا آغاز اچھے طریقے سے کرے، دن میں اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کا جسم بھی تندرست ہو، توانا ہو، ایسا انسان اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے عافیت عطا ہو چکی ہے اور اللہ کی طرف سے اس انسان کو بہت بڑا انعام مل چکا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی تلقین ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی انسان نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکری۔ سب تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو عافیت عطا فرمائی، میری روح جو میرے آرام کرنے کی وجہ سے اس کا کچھ وقت تک میرے جسم کے ساتھ کنٹیکٹ ختم ہو گیا تھا، اب اس رب نے میری روح کو دوبارہ میرے جسم میں لٹا کے مجھے اپنی یاد کرنے کی دوبارہ توفیق عطا فرما دی ہے۔ عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی بندہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑھ کر جو انسان کو اللہ سے چیز طلب کرنی چاہیے وہ عافیت طلب کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس کا بڑا رتبہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس انسان کو محسوس نہیں ہو سکتا جو پہلے ہی عافیت کے اندر موجود ہے۔ اس کی اہمیت اس سے پوچھئے جو بیمار ہے، جو پریشانیوں کے اندر گرا ہوا ہے، جس کو مصائب نے چاروں طرف سے لپیٹا ہوا ہے، جو تکلیف کی گٹا ٹوپ وادیوں کے اندر غرق ہو چکا ہے، جو بے جا پریشانیاں لیے ہوئے ہیں کہ پریشانیاں اس کی جان نہیں چھوڑتی، اس کے ذہن کو آرام اور سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ اس لیے سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا
نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں رب کی دی ہوئی ایسی ہیں لوگ ان کی بڑی ناقدری کرتے ہیں، بڑی ان کے بارے میں ناشکری والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت فارغ وقت ہے۔ بیمار سے پوچھئے صحت کیا چیز ہے؟ اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ شبابک قبل حرمک، آپ جوان ہیں، جوانی کے اندر قدم رکھ چکے ہیں یا عین جوانی کی حالت کے اندر ہیں، آپ جوانی کے اندر جو کام سر انجام دے سکتے ہیں یقین سے بتائیے بڑھاپے میں دے سکتے ہیں؟ جتنی چستی، توانائی، ہوشیاری اور جسم کے اندر طاقت جوانی میں ہوتی ہے، بڑھاپے کے اندر انسان وہ کام کبھی بھی اچھے طریقے سے سر انجام نہیں پا سکتا۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے، اپنی جوانی کو غنیمت جانیے اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، آپ صحت مند ہیں، غنیمت جانیے وہ موقع آنے سے قبل کہ جب آپ بیمار ہو جائیں۔ بیمار انسان کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، کچھ پینے کو دل نہیں کرتا، بولنے کو دل نہیں کرتا، ادھر ادھر آنے جانے کو دل نہیں کرتا، کوئی قریب ہنسے انسان کو اس میں بھی تنگی محسوس ہوتی ہے، ہنسانے کی کوشش کرے بسا اوقات انسان کو اس سے بھی غصہ آتا ہے، اور انسان بسا اوقات اس قدر بھی مصائب کے اندر بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ بذات خود اس کے لیے تھوڑا بہت چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ وہ چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو جاتے ہیں۔ آپ غنی ہیں، مالدار ہیں، اس موقع کو غنیمت جانیے فقیری سے پہلے، اور اپنی صحت کا خصوصی طور پہ لحاظ رکھیے جس کا سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حکم دیا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس عافیت موجود ہے، آپ دنیا کے طاقتور ترین انسان ہیں، اگر آپ کے پاس عافیت موجود ہے، آپ دنیا کے حسین ترین انسان ہیں، اگر آپ کے پاس عافیت موجود ہے تو آپ لوگوں کی نگاہ میں بھی بہت بڑے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، گھر آتے ہیں، منہ بھی ٹیڑے کے ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ٹیبل پہ بیٹھ کے 2 4 10 افراد کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود سب کے دل آپس میں نہیں ملتے، محبتیں نہیں ہیں، پیار نہیں ہے، آپس میں الفت نہیں ہے، شفقت و بھائی چارہ، محبت و عقیدت والا رویہ نہیں ہے، بلڈنگیں ہیں، محلات ہیں، لاکھوں اربوں کروڑوں کی جائیداد ہے، اس کے باوجود بھی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان گھر کے افراد کے اندر اور اس گھر کے اندر سے اللہ نے ویسے ہی عافیت کو اٹھا لیا ہوا ہے۔ عافیت اٹھ گئی، جتنی مرضی شہانہ زندگی ہو، عافیت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں رہتی۔ جب انسان ذاتی طور پہ ریلیکس ہی نہیں ہوگا، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کیسے انجوائے کر سکے گا؟ جتنی مرضی اس کے پاس نعمتیں ہوں، جتنی مرضی چیزیں ہوں، جب انسان ذہنی طور پر اور دلی طور پر ریلیکس ہی نہیں ہے تو وہ ان نعمتوں سے صحیح طور طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اب سوال ہے کہ عافیت کو حاصل کرنا ہے تو کیسے حاصل کرنا ہے؟ عافیت کو لیا جائے تو کیسے لیا جائے؟ کیا کیا جائے عافیت کو حاصل کرنے کے لیے؟ اس کے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان اللہ پہ بھروسہ کرے، اس پہ توکل کرے، اس پہ یقین اور اعتماد کرتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو تو ضرور اللہ جل شانہ اس کی زندگی میں عافیت کو نازل فرما دیں گے۔ پہلی چیز عافیت، ذہنی سکون، دلی سکون انسان کو میسر ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے
کہ انسان نماز اور ذکر کے اندر مشغول رہا کرے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. ایسے ہی نہیں، سرور گرامی علیہ السلام نے فرما دیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. یا بلال، جی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی آپ کا آرڈر اور آپ کا حکم ہو، اذن. بلال جائیے اور اذان دیجئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غم کی حالت میں ہے. بلال جاتے ہیں، اذان کہتے ہیں، پیغمبر رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، مناجات ہیں، رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی تحمید ہے، اس کی تمجید ہے، اس کی تکبیر کے کلمات ہیں، اس کی ثنا ہے، اس کو مناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل کو سکون عطا فرما دیا ہے. نماز میں اللہ نے سکون رکھا ہے. اور جو انسان نماز کا عادی نہیں ہے وہ انسان کبھی بھی عافیت اور سکون والی زندگی کو نہیں گزار سکتا. ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے بارے تو رب نے خود کہا ہے یہ تمہارے دلوں کا اطمینان ہے. پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے، ہسٹری کو دیکھیے. کوئی ایسا کام جس کے بارے میں اللہ نے کثرت کی تلقین کی ہو آپ کو ذکر کے علاوہ کوئی دوسرا کام ملے گا ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو 24 گھنٹے مجھے یاد کیا کرو اور میرا ذکر کیا کرو، کیونکہ میں نے ذکر میں اطمینان رکھ دیا ہے، سکون رکھ دیا ہے، چین رکھ دیا ہے. کوئی بندہ پریشان ہو، کسی غم میں ہو، تنہا بیٹھ کے، اکیلا بیٹھ کے، جس وقت اسے کوئی کام نہ ہو، کوئی مصروفیت نہ ہو، کوئی آنے جانے والے نہ ہو، وہ انسان تنہا ہے، الگ مقام پہ بیٹھ کے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس وقت اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اس ذکر کے اندر مشغول ہو. یقین جانیے چند منٹ کے اندر اللہ دل کی دنیا کو تبدیل کر کے آپ کے دل و دماغ کے اندر سکون کو پیدا فرما دے گا. یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، یہ بہت عظیم ترین بات ہے. اور صحت و عافیت انسان کو کس طرح حاصل ہوگی، دلی اطمینان، ذہنی سکون انسان کو کس طرح ملے گا. اس کے لیے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ صحت مند طرز زندگی کو اپنانا ہے. متوازن غذا ہونی چاہیے، باقاعدہ ورزش ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مناسب نیند لینا یہ بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس سے انسان کے جو روزمرہ کے معاملات اور کام ہیں انسان ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے سلجھا سکتا ہے اور نمٹا سکتا ہے. تیسرے نمبر پر ذہنی سکون ہو، پھر بھی انسان عافیت کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر ذہنی سکون نہ ہو، انسان ٹینشن کے اندر ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، تو ایسے معاملات کے اندر انسان کو کبھی بھی عافیت حاصل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی انسان اپنے آپ کو اس عافیت کے لیے آمادہ کر سکتا ہے. چوتھے نمبر پر صبر و استقامت کو اختیار کیجئے. تکلیف دنیا میں آنے جانے والی چیز ہے، اللہ نے تکلیف انسان کے مقدر میں رکھی ہے. خوشی یہ انسان نے خود کوشش کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہوتا ہے. اور صبر ایسی چیز ہے، ان اللہ مع الصابرین، اگر انسان اپنی زندگی کے اندر صبر کا نفاذ کر لے تو اللہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ پورا تعلق اپنا نبھاتا ہے. صبر و استقامت، اگر انسان زندگی کے کسی موڑ پہ بھی پریشان ہو جائے، الجھاؤ کا شکار ہو جائے، تو ایسے موقع پر اگر وہ صبر و استقامت کو اختیار کرے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور عافیت والی راہوں پہ ہموار فرما دے گا. اور پانچویں نمبر پر معاشرتی تعلقات عافیت کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتے ہیں. انسان کا دوستانہ رویہ،
اور اچھے دوست جتنے زیادہ ہوں گے انسان اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا، اس کے معاشرے کے اندر جو تعلقات ہیں وہ بڑھیں گے، معاشرہ اس کے ساتھ ہوگا، لین دین کے معاملات کرنے معاشرے کے ساتھ اس کے آسان ہوں گے، اور ایسی چیزوں کے اندر انسان پھر ذہنی سکون کو حاصل کر لے گا اور ذہنی اطمینان کو حاصل کر لے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چھٹے نمبر پر ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، التجا کرتے رہیں، اپنے دست کو رب کے سامنے دراز کرتے رہیں، گریہ زاری کرتے رہیں، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ جس طرح زندگی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، عافیت بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے، سکون بھی اسی کی طرف سے ملتا ہے، اطمینان بھی اسی کی طرف سے نصیب ہوتا ہے۔ دعا کیجئے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِ، اللہ سے عافیت مانگیے۔ الحمدللہ الذی اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، بیماریوں سے بچنے کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ دوں، کوئی دوسرا بھی مجھ کو تکلیف نہ دے۔ اے اللہ میں جھگڑے سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تم مجھے بھی عافیت عطا فرما، میرے مال و دولت کو بھی عافیت اور اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھ، میرے اہل و عیال کو بھی اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ مجھے محفوظ فرما، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، اس وجہ سے کہ کہیں شیطان مجھے اچک نہ لے، میرا نقصان نہ کر دے۔ جس شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ تو مجھے مہلت دے، میں ان تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے اور نیچے سے گمراہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑوں گا۔ جب شیطان کی اتنی کوشش ہے تو ہمیں رحمان سے پھر کیوں نہیں عافیت کو طلب کرنا چاہیے؟ عافیت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے اس وقت کہ جب انسان کے پاس نعمتیں موجود ہیں، وہ جتنی بھی ہوں، وہ جیسی کیسی بھی ہوں، اس موقع پر انسان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اگر تو نے میری ناشکری کی جو نعمتیں پاس ہیں وہ بھی چھین کے تمہیں عذاب اور کرب کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ اور ہمیشہ دعا کیجئے اللہم بارک لی فیما آتیت، اللہم بارک لی فیما آتیت، اللہم بارک لی فیما آتیت، یا اللہ جو کچھ تو نے دے دیا ہے اس کو ہم سے چھیننا نہ، اس میں برکت عطا فرما دینا۔ برکت کے دو معنی ہیں، جتنی ہے اتنی رہے، یہ ہم سے چھن نہ جائے، اور دوسرا برکت کا مفہوم یہ ہے اے اللہ جتنی ہے اس سے اس کو دگنا فرما دے۔ انسان برکت کو حاصل کر سکتا ہے، عافیت کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن جس انسان کی زندگی کے اندر عافیت نہیں ہے، جس انسان کی زندگی کے اندر ذہنی سکون نہیں ہے، وہ انسان جسمانی نقصان کا بھی شکار ہوتا ہے۔ طرح طرح اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ انسان طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، انسان کو مسلسل اور مستقل طور پر جسمانی درد رہتا ہے، اس کی تھکاوٹ رہتی ہے، انسان کا مدافعاتی نظام جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے۔ جب انسان کو عافیت نصیب نہ ہو، جب انسان کو ذہنی سکون میسر نہ ہو، جب انسان کو دماغی طور پہ سکون میسر نہ ہو، پھر انسان روحانی طور پہ بھی اللہ سے دور ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے اس میں لذت نہیں رہتی، ریاضت کرتا ہے اس میں لذت نہیں رہتی، عبادت میں آتا ہے، نماز
نماز میں آتا ہے اس میں خلوص نہیں رہتا، اس میں للہیت نہیں رہتی، اللہ کی طرف انسان توجہ نہیں کر سکتا، اور اس قسم کی بیماریوں کا انسان شکار ہوتے ہوتے اپنی دینی بیماریوں کے اندر بھی اور دینی نقصان کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہوتے اپنا دلی نقصان بھی کر بیٹھتا ہے۔ پھر نہ انسان کو گھر میں سکون ملتا ہے، نہ باہر سکون ملتا ہے، نہ دوستوں کے اندر سکون ملتا ہے، نہ یاروں کے اندر سکون ملتا ہے، نہ محلات کے اندر سکون ملتا ہے، نہ کوٹری کے اندر سکون ملتا ہے، نہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر انسان کو سکون میسر آتا ہے، اور نہ ہی کسی بند کمرے کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے۔ ریزن یہ ہے، وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ اس انسان نے عافیت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کی التجا نہیں کی، اس کی تمنا نہیں کی، اس کے پیچھے نہیں دوڑا، مال و دولت کے پیچھے دوڑا، بینک بیلنس کے پیچھے دوڑا، اپنی زندگی کے پیچھے دوڑا، جس کی وجہ سے اللہ نے عافیت کو اٹھا لیا ہے۔ حضرات ذی احتشام، اگر آپ عافیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے ضروری کام جو ہیں ان کو ترک کیجئے، اور جو فضول قسم کی پریشانیاں ہیں آج ہی ان کو گڑا کھود کے ان کو دبانے کی کوشش کیجئے، ایک کاغذ پہ لکھ کے ان کو آگ لگا دیجئے۔ جو آپ کی فضول قسم کی ذہنی پریشانی کا لوگ سبب بنے ہوئے ہیں یا کچھ کام سبب بنے ہوئے ہیں، ان کو ترک کر دیجئے، اور اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، اپنے کاموں کی حفاظت کیجئے۔ یہ بہت بڑا عافیت حاصل کرنے کا درجہ ہے، خاموش رہنا۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بڑی اہم بات ہے کہ عافیت کے 10 درجے ہیں، اور ان 10 درجوں میں سے 9 درجے خاموش رہنے کے اور ایک 10واں درجہ الگ تھلگ رہنے کا ہے۔ اس کی تائید و تصدیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ سے بھی ہوتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اگر تو صحیح سلامت رہی تو آج کا دن ہمارا بھی ٹھیک سے گزرے گا، صحیح سلامت گزرے گا، اگر تو ٹیڑھ پن کا شکار ہو گئی تو آج سارا دن ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے، ہم بھی تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ کام کی گفتگو کیجئے، 2 حرفی گفتگو کیجئے، بال کی کھال نہ اتاریے۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہے جو کم جملوں پہ مشتمل ہو اور سمجھنے والے کو بھی اس میں آسانی ہو، نہ کہ ادھر سے بات کو پکڑا ادھر سے بات کو پکڑا اور گھومتے گھماتے پھر بات کو پہلی جگہ پہ لے آئے، نہ اصل اس کا مدعا اور نہ سمجھنے والے کو اس سے صحیح طریقے سے کوئی بات سمجھ آئے۔ اللہ جل شأنہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عافیت والی نعمت سے مالا مال فرمائے، ہمیں دلی سکون بھی عطا فرمائے، ذہنی سکون بھی عطا فرمائے۔ عافیت کو حاصل کرنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں میسر فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔